بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ ناظرین، محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ امام حسین کی یاد میں لوگ مناتے ہیں، اور جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر کون کون سے نیک اعمال کرنا چاہیے، جس کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو یہ 10 کام آپ ضرور کریے گا۔ اب محرم کی 10 تاریخ آئے یعنی عاشورے کا دن آئے تو یہ 10 کام آپ کرنا نہ بھولیں۔ اب ان 10 کاموں کے کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ملا کرتا ہے۔ اب آئیے وہ 10 کام کون کون سے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، جب عاشورے کا دن آئے یعنی محرم کی 10 تاریخ آئے تو اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ پہلا کام، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورے کے دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھا کرتے، تو آپ کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ عاشورے کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر آپ 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ تو اس طریقے سے 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لیں یا بعد کا روزہ ملا لیں تو 2 روز آپ ضرور رکھیے گا۔ تو عاشورے کے دن سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس دن آپ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس دن آپ روزہ رکھیں کیونکہ یہ روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس روز کو روزہ رکھا ہے۔ دوسرے صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ تو کام آپ کو پہلے کرنا ہے۔ نمبر 2، عاشورے کے دن آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صدقہ۔ اب صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے، دیکھیے۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں اور بلا کو ٹال دیتا ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور صدقہ جب کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بیماری سے جو ہے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور صدقہ کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ پیارے عزیزو، اور اسی طریقے سے صدقے کی تعلق سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، غریبوں اور یتیموں کو جب وہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں وہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہمارے پاس ہے، جو مال ہے نا، اگر اس میں سے ہم کچھ پیسے دیں گے یا کچھ صدقہ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جو ہے صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے مال میں برکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے مال میں برکت دے دے، اے اللہ پاک تو اس کے مال میں برکتیں رکھ دے۔
اے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو آپ اب اندازہ لگائیے کہ آپ نے صدقہ کیا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مال میں زیادتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعا کر دے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ پیارے عزیزو، تو یہ دعا صدقہ کرنا۔ اب اس کے تعلق سے ایک چیز اور لکھی ہے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، نہ تو صدقہ کرنے سے دل کی جو شکتی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 محرم کو تو صدقہ کرنا ہی ہے آپ کو، لیکن سال میں کبھی بھی، زندگی میں کبھی بھی آپ صدقہ کریں گے تو اس کی یہی فضیلتیں آپ کو حاصل ہوگی کہ صدقہ جو ہے نا، یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سے آپ نے دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں گندی جگہ پر موت آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار بہت بری موت مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی پوری موت سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ صدقہ جب آپ کریں گے تو یہ صدقہ جو ہے بری موت سے حفاظت کرتا ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ کرنا عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن آگ برستی ہوئی گرمی ہوگی، تو ایسی گرمی میں یہ جو صدقہ ہوگا نہ آپ کے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گا، آپ کے اوپر سایہ کرے گا ایسی گرمی میں۔ تو اس لیے آپ جب 10 محرم کی تاریخ آئے یا عاشورے کا دن آئے تو آپ صدقہ ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن صدقہ آپ ضرور کریے گا۔ نمبر 3، محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نفل نماز آپ ضرور پڑھیے، یعنی 5 وقت کی نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن جب عاشورے کا دن آئے تو اس دن نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ تو جو شخص نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے عزیزو، نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے 1000 بار اس دن آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کا مطلب یعنی قل اللہ احد کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار۔ سورہ اخلاص عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ بیٹھ جائیے، تسبیح لے لیجیے گا۔ ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو وہ تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجیے تو آپ کا 1000 مرتبہ اخلاص ہو جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اول اور آخر آپ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ تو 4 کام ہو گئے۔ اب 5واں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5واں کام یہ کرنا ہے کہ علماء اکرام کی زیارت کرنا ہے۔ یہ سارے کام میں آپ کو بتا رہی ہوں جو جن کے کرنے پر بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس دن تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو علماء اکرام کی اس دن آپ کو زیارت کرنا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ جن کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو وہ یتیم ہے۔ جس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو وہ یتیم ہو گیا۔ تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اسے خرچے کے لیے کچھ پیسے دے اور کپڑے دے، کچھ بھی مطلب صدقہ کرے۔ تو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 7،
نمبر 7 پر آتا ہے اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنا، یعنی اچھے طرح کے کھانے بنانا اور فاتحخوانی کرانا، سبیل کرنا، اور اس دن جو ہے بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرنا، اس سے جو ہے بہت زیادہ برکت رزق میں ہوا کرتی ہے۔ نمبر 8 غسل کرنا۔ نمبر 9 سرما لگانا اور ناخن کاٹنا۔ نمبر 10 اگر کوئی محلے میں یا مان لیجیے رشتہ داری میں یا آس پڑوس میں گاؤں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ یہ 10 کام ضرور کریے گا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یہ 10 کام آپ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کو ہمیں سب کو محرم کا مہینہ ہر سال نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔